آج میں اگر ماتھے یا کسی اور جگہ خارش ہو رہی ہو تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، خارش کر لیں، ماتھا اٹھا لیں، خارش کر کے دوبارہ رکھ لیں۔ یہ پبلک میں ویسے ہی مشہور ہے کہ جی سجدے میں پاؤں اٹھ گئے تو نماز ٹوٹ گئی، اور یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جسے حنفی خود جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کروں، اور پھر نبی علیہ السلام نے وہ 7 اعضاء گنوائے، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، وہ بھی انگلیاں کوشش کریں مڑ کر قبلہ رخ ہوں، جس کی مڑ سکتی ہیں، جس کی نہیں مڑتی تو خالی پاؤں بھی نیچے لگا ہو تو سجدہ اس کا درست۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا ماتھا، اور اشارہ ناک کی طرف کیا کہ ناک کی یہ والی ہڈی اور یہ ماتھا، یہ دونوں لگنا ضروری ہے، صرف ماتھا نہیں، ناک کی یہ ہڈی لگنا بھی ضروری ہے۔ بعض صرف ماتھے کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ سجدے کا نشان ادھر اوپر جا کے ٹینٹ کے چوٹی پہ پڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ناک نہیں لگاتے۔ ناک بھی آپ نے لگانا ہے۔ ہاں کسی نے اینک پہنی ہوئی ہے اور کوئی ایشو ہے، اس کا ناک نہیں نیچے لگ رہا، اس کا سجدہ ہو جائے گا اگر ماتھا لگ گیا، لیکن جان بوجھ کے آپ نے ناک کو سجدے سے محروم نہیں کرنا۔ تو اس میں اگر پاؤں اٹھ جائیں دوبارہ رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی پورے سجدے میں ہی پاؤں ہوا میں اٹھا کے رکھتا ہے تو پھر تو اس نے جان بوجھ کے اعضاء کو محروم کیا نا، وہ ایک الگ بات۔ اٹھے رکھ لیں، ماتھا اٹھ گیا رکھ لیں۔ غلطی سے آپ کو یہ سمجھ آیا کہ امام نے سجدے سے سر اٹھایا ہے، آپ اٹھا بیٹھے، بعد میں احساس ہوا نہیں، وہ سجدے میں دوبارہ آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ تیسرا سجدہ کاؤنٹ نہیں ہوگا آپ کا، کوئی ٹینشن نہیں لینی۔